آج رمضان کا 25واں دن ہے اور ہم آیت اللہ خامنئی کے رمضان میں قرآن میں اسلامی افکار پر 25ویں لیکچر سے آغاز کر رہے ہیں۔ یہ جو ہمارا آج کا تفصیلی جائزہ ہے نا، اس کا مقصد 1974 کے اس تاریخی لیکچر کی روشنی میں ولایت کے حقیقی، گہرے اور عملی مفہوم کو سمجھنا ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ یہ موضوع اس قدر دلچسپ ہے کہ یہ ہمارے روایتی تصورات کو بالکل بدل کر رکھ دیتا ہے۔ بالکل، اور مجھے لگتا ہے کہ یہی اس پورے جائزے کی سب سے اہم بات ہونے والی ہے۔ یعنی عموماً جب ہم لفظ ولایت سنتے ہیں تو ذہن میں فوراً ایک روحانی، صوفیانہ یا خالصتاً انفرادی عقیدے کا خاکہ سا ابھرتا ہے، لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ سورہ الحج کی آیت 41 کی بنیاد پر ولایت دراصل ایک مکمل سماجی، معاشی اور ریاستی ڈھانچہ ہے۔ تو چلیں اس موضوع کی تہیں کھولتے ہیں۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ آیت اللہ خامنئی نے 1974 کے اس مخصوص وقت میں، جب معاشرے میں بے پناہ سیاسی اور سماجی اتھل پتھل تھی، ولایت کو محض دل میں رکھے جانے والے کسی غیر فعال عقیدے کے طور پر پیش نہیں کیا۔ مطلب ایک ایکٹیو چیز کے طور پر؟ بالکل، انہوں نے اسے ایک متحرک، زندہ اور انتہائی عملی سماجی نظام کے طور پر متعارف کروایا۔ انہوں نے بڑے ہی منطقی انداز میں ولایت کے مختلف پہلوؤں کو جوڑا تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ ایک اسلامی معاشرہ کس طرح اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، یہ تصور محض انفرادی نجات تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اجتماعی بقا کا باقاعدہ روڈ میپ ہے۔ اور اس روڈ میپ کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے 3 بنیادی پہلوؤں پر غور کرنا ہوگا۔ پہلا پہلو جس پر اس لیکچر میں بہت زور دیا گیا ہے وہ بیرونی خود مختاری ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ بتایا گیا ہے کہ مسلم معاشرے کو غیر مسلم عناصر پر انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ذرا آج کے دور کے حوالے سے اس پر بات کرتے ہیں۔ جی ضرور۔ ہم ایک گلوبلائزڈ دنیا میں رہتے ہیں نا، جہاں ہر ملک کی معیشت، ٹیکنالوجی اور سپلائی چین ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو کیا اس بیرونی خود مختاری کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا سے مکمل طور پر کٹ کر ایک غار میں بیٹھ جائیں؟ اچھا، یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے اور اکثر اسی جگہ پر آ کے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیں، بیرونی خود مختاری کا مطلب ہرگز تنہائی پسندی یا دنیا سے کٹ جانا نہیں ہے۔ اسلام کا مقصود یہ نہیں ہے کہ ایک معاشرہ اپنے گرد اونچی دیواریں کھڑی کر لے اور باقی دنیا سے کوئی تجارتی، سفارتی یا علمی تعلق ہی نہ رکھے۔ ہاں، ورنہ تو کوئی بھی معاشرہ ترقی کی دوڑ میں شامل ہی نہیں ہو سکتا۔ بالکل صحیح کہا۔ اصل مدعا یہ ہے کہ تعلقات برابری کی سطح پر ہوں۔ مسلم معاشرہ کسی دوسری تہذیب کے کلچر، ان کی سیاست یا ان کے معاشی نظام میں اس حد تک تحلیل نہ ہو جائے کہ اس کی اپنی کوئی پہچان، اقدار اور فیصلے کی طاقت ہی باقی نہ رہے۔ یعنی فیصلہ سازی اپنے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ جی ہاں، جب ایک معاشرہ اپنے معاشی فیصلوں یا اپنی خارجہ پالیسی کے لیے دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے تو اس کی ولایت کمزور پڑ جاتی ہے۔ خود مختاری کا مطلب ہے کہ آپ دنیا کے ساتھ چلیں، لیکن اپنی شرائط اور اپنے اصولوں پر۔ یہ بات بہت وزن رکھتی ہے۔ یعنی آپ میز پر بیٹھیں تو صحیح، لیکن کسی کے ماتحت بن کر نہیں۔ اب ظاہر ہے جب معاشرہ بیرونی طور پر اس طرح خود مختار ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اسے اندر سے بھی بہت مضبوط ہونا پڑے گا، اور یہیں سے ولایت کا دوسرا پہلو سامنے آتا ہے، یعنی اندرونی یکجہتی۔ بالکل، اور اس اندرونی یکجہتی کو سمجھانے کے لیے ایک بہت ہی زبردست تشبیہ دی گئی ہے۔ ذرا تصور کریں کہ کوہ پاماؤں کی ایک ٹیم کسی انتہائی خطرناک اور برفیلی چوٹی کو سر کرنے نکلی ہے۔ وہ جو ایک لمبی رسی کے ساتھ بندھے ہوتے ہیں؟ بالکل وہی۔ وہ تمام کوہ پاما ایک لمبی، مضبوط رسی کے ساتھ ایک دوسرے سے بندھے ہوتے ہیں۔ معاشرے کے افراد کا بھی ولایت کے سائے میں بالکل اسی طرح جڑا ہونا ضروری ہے۔ یہ کوہ پاماؤں والی مثال سننے میں تو بڑی اچھی اور ڈرامیٹک لگتی ہے، لیکن اگر میں اس کا تھوڑا تنقیدی جائزہ لوں تو کیا یہ خطرناک نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے اگر ایک کوہ پما کا پاؤں پھسلتا ہے تو کیا وہ رسی باقی پوری ٹیم کو بھی کھینچ کر کھائی میں نہیں گرا دے گی؟ یہی تو اس تشبیہ کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ ہاں، یہ ایک رسک ہے، اور بالکل یہی وجہ ہے کہ معاشرے کا ہر فرد دوسرے کی حفاظت کا ذمہ دار بن جاتا ہے۔ اچھا، یعنی وہ لاپرواہ نہیں ہو سکتا؟ بالکل نہیں۔ جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کے ساتھی کے گرنے سے آپ خود بھی گر سکتے ہیں تو آپ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ میرا پاؤں تو مضبوطی سے جما ہوا ہے، مجھے اس سے کیا غرض کہ پیچھے والا پھسل رہا ہے۔ آپ مڑ کر اسے سہارا دیں گے۔ اگر ہم اس پر مزید غور کریں تو سورہ المائدہ اور پیغمبر اسلام کی احادیث کا حوالہ سامنے آتا ہے جس میں اہل ایمان کو ایک جسم کی مانند قرار دیا گیا ہے۔ ہاں، وہ
مشہور حدیث کہ اگر ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بالکل، وہ آپس میں انتہائی مہربان اور شفیق ہیں، لیکن جب بات معاشرے کی بقا یا دشمنوں کے خلاف کھڑے ہونے کی آتی ہے تو وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں۔ معاشرے کے ہر فرد پر فرض ہے کہ اگر وہ کسی کو مذہبی، اخلاقی یا معاشی طور پر گرتا ہوا دیکھے تو فوراً اس رسی کو مضبوطی سے تھام لے۔ یہ تو واقعی ایک بہت ہی گہرا اور مربوط سماجی نظام ہے، لیکن دیکھیں، انسانوں کا ہجوم چاہے وہ جتنا بھی ایک دوسرے کا خیال رکھنے والا ہو، اپنے آپ تو ایک سمت میں نہیں چل سکتا، اور یہیں سے ہمیں ولایت کے تیسرے پہلو کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی مرکزی قیادت، یا جسے ہم ولی کہتے ہیں۔ ذرا سوچیں، اگر ایک گاڑی کو 2 ڈرائیور بے وقت چلانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ ایک ہی وقت میں؟ وہ کیسے؟ ہاں، مطلب ایک سٹیئرنگ کو دائیں موڑنا چاہتا ہو کیونکہ اسے کام پر جانا ہے، اور دوسرا بائیں موڑنا چاہتا ہو کیونکہ اسے کافی پینی ہے، تو گاڑی کا کیا حشر ہوگا؟ وہ یقیناً کسی کھمبے سے جا ٹکرائے گی۔ بہت خوبصورت مثال ہے، اور اگر ہم اسے بڑے منظرنامے سے جوڑیں تو معاشرے کا حال بھی بالکل اس گاڑی، یا زیادہ بہتر الفاظ میں ایک انسانی جسم جیسا ہی ہے۔ جسم کا اعصابی نظام یا نرو سینٹر ایک ہوتا ہے۔ ولایت کے پہلے 2 پہلوؤں یعنی بیرونی دنیا سے برابری کی سطح پر خود مختاری اور اندرونی طور پر کوہ پیماؤں کی طرح جڑے رہنے کی ضمانت صرف اسی وقت دی جا سکتی ہے جب معاشرے کو ایک مضبوط، واضح اور واحد مرکزی قیادت میسر ہو، ورنہ تو افراتفری مچ جائے گی۔ بالکل۔ اگر ایک معاشرے میں مختلف اور متصادم اعصابی مرکز ہوں گے تو وہ معاشرہ فالج زدہ ہو جائے گا۔ ایک حصہ کسی بیرونی خطرے پر فوراً رد عمل دے گا، دوسرا حصہ کہے گا کہ نہیں ابھی انتظار کرو، اور تیسرا حصہ سرے سے انکار کر دے گا۔ اس انتشار سے بچنے کے لیے ایک طاقتور مرکزی ولی کا ہونا لازمی ہے جو پورے معاشرے کی توانائیاں ایک ہی تعمیری سمت میں موڑ سکے، اور یہ رہنما کوئی عام شخص نہیں بلکہ وہ ہونا چاہیے جو باخبر ہو، نیک ہو اور الہی احکامات کا سچا پیروکار ہو۔ اچھا، یہ تو ہو گیا ایک مثالی نظام کا خاکہ، لیکن اب ذرا ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں یہ مثالی نظام موجود ہی نہیں ہے۔ فرض کریں کہ ایک فرد ولایت کے اس پورے تصور پر سچے دل سے یقین رکھتا ہے، لیکن وہ جس معاشرے کا حصہ ہے وہاں نہ تو وہ بیرونی خود مختاری ہے، نہ اندرونی یکجہتی، اور نہ ہی کوئی مرکزی قیادت۔ تو کیا وہ شخص بس خاموشی سے اپنے گھر میں بیٹھے، اپنی ذاتی عبادات کرے اور یہ سوچے کہ کم از کم اس کا اپنا عقیدہ تو محفوظ ہے؟ یہ ایک انتہائی سنگین اور فکری سوال ہے جو اس لیکچر میں اٹھایا گیا ہے، اور اس کا جواب بہت سخت ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ ولایت کے بغیر کسی معاشرے میں خاموشی اور بے عملی کی زندگی گزار کر اپنا عقیدہ بچا لے گا تو وہ بہت بڑی خوش فہمی کا شکار ہے۔ یعنی وہ نیوٹرل نہیں رہ سکتا؟ بالکل نہیں۔ جب معاشرے کا مجموعی بہاؤ ولایت کے خلاف ہو تو آپ کی خاموشی دراصل آپ کے اپنے عقیدے کو ہی دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ اگر آپ اس نظام کو قائم کرنے یا اسے پھیلانے کی کوئی عملی کوشش نہیں کر رہے تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا وہ نظریہ محض ایک کھوکھلا خول بن کر رہ جائے گا اور بالآخر ختم ہو جائے گا۔ یہ بات واقعی انسان کو جھنجھوڑ دیتی ہے، کیونکہ یہ ان تمام روایتی غلط فہمیوں کی جڑ کاٹ دیتی ہے جو ہمارے ہاں عام پائی جاتی ہیں۔ ہم نے عموماً ولایت کو چند ظاہری رسومات تک محدود کر دیا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اماموں سے عقیدت کا اظہار کر دینا، ان کے ذکر پر احترام سے سر جھکا لینا یا محض آنسو بہا لینا ہی ولایت کا حق ادا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور یہی وہ باریک مقام ہے جہاں تاریخ کا ایک بہت ہی تلخ اور سبق آموز حوالہ دیا جاتا ہے۔ توابین بواقعہ اس کی سب سے بڑی اور دل خراش مثال ہے۔ توابین وہ لوگ تھے جو کربلا کے واقعے کے وقت امام حسین کی مدد کو بروقت نہ پہنچ سکے۔ ان کے دلوں میں محبت کی کوئی کمی نہیں تھی، عقیدت بھی بے پناہ تھی۔ جی، تاریخ بتاتی ہے کہ جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے امام کی قبر پر بیٹھ کر اتنے آنسو بہائے جس کی مثال نہیں ملتی۔ بالکل، ان کے غم اور پچھتاوے میں کوئی ملاوٹ نہیں تھی، اور پھر اسی غم کی شدت نے انہیں یزید کی فوج سے ٹکرانے پر مجبور کیا اور انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ سب بہت دیر سے ہوا۔ ان کا جذبہ سچا تھا، لیکن جب ولی کو ان کے تلواروں اور ان کے عمل کی ضرورت تھی اس وقت وہ موجود نہیں تھے۔ بالکل، اور یہی اس لیکچر کا سب سے اہم نقطہ ہے۔
آنسوؤں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، یہ قوموں کو بیدار کر سکتے ہیں، اور امام حسین کی تکالیف پر رونا بے حد فضیلت رکھتا ہے۔ لیکن محض جذبات اور آنسوؤں کو ہی مکمل ولایت سمجھ لینا ایک فکری سراب ہے۔ تو پھر حقیقی ولایت کیا ہے؟ حقیقی ولایت کا مطلب ہے ولی کے ساتھ فکری اور عملی طور پر ایک ہی صفحے پہ ہونا، صحیح وقت پر صحیح قدم اٹھانا۔ امام جعفر صادق کا ایک قول ہے جو اس تصور کو مزید واضح کرتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی سوچ اور جس کے اعمال ہم اماموں کے بتائے ہوئے راستے اور احکامات کے خلاف ہیں، وہ دراصل ہمارا پیروکار نہیں بلکہ ہمارا دشمن ہے۔ یہ تو بہت سخت بات ہے۔ سخت ہے مگر حقیقت ہے۔ اگر آپ کے دل میں محبت کے سمندر موجزن ہے لیکن آپ کا روزمرہ کا عمل، آپ کی معاشی ترجیحات، آپ کا سماجی رویہ ولی کی سوچ سے متصادم ہے، تو یہ ولایت نہیں بلکہ خود فریبی ہے۔ یہ تو ایک طرح سے آئینے کے سامنے کھڑا کر دینے والی بات ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اور اس عملی ضرورت کو واضح کرنے کے لیے ایک اور بہت ہی طاقتور تشبیہ دی گئی ہے۔ ایک مردہ جسم کا تصور کریں۔ جی، ایک ایسا جسم جو بظاہر بالکل مکمل ہو۔ ہاں، ایک ایسا جسم جس کے اندر دماغ موجود ہے مگر وہ سوچنے سے قاصر ہے۔ آنکھیں اپنی جگہ پر ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں سکتی۔ رگوں میں خون موجود ہے لیکن وہ گردش نہیں کر رہا۔ وہ جسم پڑا ہوا ہے، اس میں بے پناہ صلاحیت موجود ہے لیکن کوئی جان نہیں ہے۔ اور پھر کسی معجزے سے اس جسم میں جان پڑتی ہے، خون گردش کرنے لگتا ہے اور وہ جسم اٹھ کر اپنے مقاصد پورے کرنے لگتا ہے۔ یہ تشبیہ براہ راست ایک معاشرے پر لاگو ہوتی ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جس میں ذہین لوگ ہوں، بے پناہ وسائل ہوں، سائنسدان ہوں، مفکر ہوں، لیکن اگر وہاں ولایت یعنی وہ مرکزی اعصابی نظام موجود نہیں ہے تو وہ معاشرہ بالکل اسی مردہ جسم کی طرح ہے۔ اس کی تمام تر صلاحیتیں بکھری ہوئی اور بے سمت ہوتی ہیں۔ تاریخ میں اس کی سب سے واضح مثال پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد کے 25 سالوں کی ہے۔ ہاں، وہ 25 سال کا عرصہ بہت اہم ہے کیونکہ اس دوران معاشرے میں سلمان فارسی اور ابو ذر غفاری جیسی عظیم اور باعمل شخصیات تو موجود تھیں۔ وہ اپنے طور پر مکمل اور زندہ تھے، لیکن معاشرے کا مجموعی جسم کیسا تھا؟ وہ انفرادی خلیے تو زندہ اور روشن تھے، لیکن بحیثیت مجموعی امت کا جسم ولایت کی اس مرکزی روح سے خالی تھا جو سب کو ایک متحرک اکائی بنا سکے۔ وہ مردہ جسم والی کیفیت تھی۔ اور پھر جب 25 سال بعد امام علی نے ظاہری خلافت کی ذمہ داری سنبھالی اور امت کو دوبارہ اپنا حقیقی ولی ملا تو وہ بکھرا ہوا بے حس سماجی جسم دوبارہ سے زندہ ہو گیا اور اس کے اعضاء نے ایک سمت میں حرکت شروع کر دی۔ لیکن یہاں ایک عملی الجھن پیدا ہوتی ہے۔ آج کے دور میں جب کوئی نامزد کردہ امام ظاہری طور پر ہمارے درمیان موجود نہیں ہے تو اس مردہ جسم کو کون زندہ کرے گا؟ اس دور میں ولی کی پہچان کیسے کی جائے؟ ہم کس کی طرف دیکھیں؟ اس کا بھی ایک واضح اور عملی حل موجود ہے۔ ولایت کا نظام وقت کے ساتھ رک نہیں جاتا۔ موجودہ دور میں جب امام ظاہری طور پر موجود نہ ہو تو کوئی ایسا فقیہ جو علم اور بصیرت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو، جس نے اپنی نفسانی خواہشات پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہو اور جو خالصتاً دین اور الہی اصولوں کا محافظ ہو، وہ اس معاشرے کے لیے ولایت کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ کیا تاریخ میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے؟ جی بالکل۔ اس لیکچر میں آیت اللہ بروجردی کی مثال دی گئی ہے، جن کی علمی اور روحانی قیادت کو عوام نے تسلیم کیا اور وہ ان کے لیے ایک ولی کے درجے پر فائز ہوئے۔ بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ انسانی معاشرہ کسی بھی دور میں، کسی بھی لمحے اس الہی طرز کی قیادت کے بغیر نہیں رہنا چاہیے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے ولایت کے سماجی، انفرادی اور تاریخی پہلوؤں پر طویل بات کی، لیکن اب وقت ہے کہ ہم واپس اس نقطے کی طرف چلیں جہاں سے اس گفتگو کا آغاز ہوا تھا، یعنی سورہ الحج کی آیت 41۔ یہ وہ آیت ہے جس پر آیت اللہ خامنائی نے اس پورے لیکچر کی عمارت کھڑی کی۔ جی، وہ بہت بنیادی آیت ہے۔ اس آیت میں نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ذکر ہے۔ اب اگر ہم سچ بولیں تو ایک عام انسان کے ذہن میں یہ چیزیں محض ذاتی عبادت کے طور پر آتی ہیں،
میں نماز پڑھتا ہوں، سال کے آخر میں کچھ زکوٰۃ نکال دیتا ہوں اور کسی کو جھوٹ بولنے سے منع کر دیتا ہوں۔ کیا اس کا دائرہ کار صرف اتنا ہی ہے؟ اور یہی وہ مقام ہے جہاں آیت اللہ خامنئی کا تجزیہ ہمارے روایتی سوچ کے سانچوں کو توڑ دیتا ہے۔ انہوں نے ان بظاہر نظر آنے والی عبادات کی ایک انتہائی وسیع اور ریاستی سطح کی تشریح کی ہے۔ جب وہ نماز قائم کرنے کی بات کرتے ہیں تو یہ محض دن میں چند مرتبہ مخصوص حرکات ادا کرنے کا نام نہیں ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب ہے معاشرے کو ہر وقت خدا کی یاد اور اس کی مقرر کردہ سمت پر گامزن رکھنا۔ اور جہاں تک زکوٰۃ کا تعلق ہے تو اسے بھی شاید انہوں نے ایک مختلف زاویے سے دیکھا ہے۔ بالکل، اسے محض غریبوں کو چند سکے خیرات کرنے کے محدود تصور سے نکال کر ایک معاشی انقلاب کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اس معاشی پہلو کو تھوڑا اور کھولیں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ دراصل ایک معاشی نظام کا ٹول ہے؟ بالکل یہی بات ہے۔ لیکچر کے مطابق زکوٰۃ معاشرے میں دولت کی منصفانہ تقسیم کا ایک باقاعدہ اور لازمی طریقہ کار ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں امیر اور غریب کے درمیان طبقاتی خلیج کو مٹایا جا سکے۔ یہ محض ہمدردی نہیں ہے، بلکہ یہ ریاست اور معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وسائل چند ہاتھوں میں جمع نہ رہیں۔ ایک ایسا معاشرہ جو ولایت کے سائے میں ہو، وہ زکوٰۃ کے ذریعے اپنے اندرونی معاشی ڈھانچے کو متوازن کرتا ہے تاکہ کوئی بھی فرد بنیادی ضروریات سے محروم نہ ہو۔ اور میرے خیال میں سب سے بڑی تبدیلی جو اس لیکچر سے سمجھ آتی ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تصور میں ہے۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ راستے سے پتھر ہٹا دینا یا کسی کو کوئی غلط کام کرنے سے زبانی منع کر دینا ہی کافی ہے، لیکن اس لیکچر میں تو اس کا دائرہ کار اتنا وسیع کر دیا گیا ہے کہ تاریخ کے سب سے بڑے اور خون ریز انقلابات اسی ایک فریضے کے تحت آ جاتے ہیں۔ درست فرمایا آپ نے۔ جب آپ اس تصور کو وسیع تر ریاستی سطح پر دیکھتے ہیں تو یہ ایک انقلابی طاقت بن جاتا ہے۔ تاریخ میں اس کی سب سے بڑی دلیل خود امام علی کا عمل ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ معاویہ جیسی طاقت کے خلاف جنگ کیوں کر رہے ہیں جس میں ہزاروں جانیں جا رہی ہیں، تو ان کا جواب واضح تھا، یہ جنگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے ہے۔ اور کربلا کا واقعہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔ جی ہاں، جب امام حسین نے مدینہ چھوڑا اور کربلا کے اس عظیم اور کٹھن سفر کا انتخاب کیا جہاں ان کا پورا گھرانہ شہید ہو گیا، تو اس قربانی کا بنیادی مقصد بھی اسی فریضے کی ادائیگی تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ برائی سے روکنا صرف زبان تک محدود نہیں ہے، بلکہ اگر معاشرے کا پورا نظام کرپٹ ہو جائے، ظلم عام ہو جائے، تو اس برائی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے ریاستی، سماجی اور انقلابی سطح پر قدم اٹھانا بھی اسی فریضے کا حصہ ہے۔ اور یہ اتنے بڑے پیمانے پر اسی وقت ممکن ہے جب معاشرہ ایک ولی کی قیادت میں متحد ہو۔ تو اگر ہم آج کی اس پوری علمی گفتگو کو سمیٹیں تو یہ بات بالکل واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ ولایت کا یہ تصور جو 1974 میں اس قدر تفصیل سے بیان کیا گیا، کوئی پرانی تاریخ کا دفن شدہ باب نہیں ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں ہم ہر طرف معلومات کے انبار تلے دبے ہوئے ہیں، جہاں معاشرے شدید معاشی اور سماجی انتشار کا شکار ہیں، ولایت کا یہ تصور ایک مضبوط، جڑے ہوئے اور خود مختار معاشرے کی تشکیل کے لیے ایک انتہائی عملی خاکہ فراہم کرتا ہے۔ یقیناً جو بھی شخص اس فلسفے پر گہری نظر ڈالے گا اسے یہ سمجھ آ جائے گی کہ ولایت محض ایک جذباتی عقیدہ نہیں ہے جسے انسان اپنے دل کی کسی الماری میں سجا کر رکھتے، بلکہ یہ وہ طاقتور نظریہ ہے جو ایک جامد اور غیر فعال عقیدے کو ایک متحرک، زندہ اور طاقتور سماجی نظام میں بدل دیتا ہے۔ یہ نظریہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے نظام کو کس تنقیدی نظر سے دیکھتے ہیں اور اس نظام کی اصلاح میں ہمارا اپنا انفرادی اور اجتماعی کردار کیا ہے۔ یہ نظریہ انسان کو اس کی ذات کے خول سے باہر نکال کر ایک وسیع تر سماجی کائنات سے جوڑ دیتا ہے، اور اسی خیال کے ساتھ ہم آج کے اس نشست کے اختتام پر ایک نیا اور فکر انگیز سوال چھوڑے جاتے ہیں جس پر خود غور کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے بات کی کہ اندرونی یکجہتی ولایت کا ایک لازمی حصہ ہے جہاں افراد ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں، لیکن ذرا سوچئے آج کے اس ڈیجیٹل دور میں جہاں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا نے سرحدیں تو ختم کر دی ہیں لیکن انسانوں کو الگ الگ الگوریدمز اور ایکو چیمبرز میں قید کر دیا ہے، وہاں یہ ولایت کی رسی کیسے برقرار رکھی جا سکتی ہے؟ یہ واقعی ایک بہت چیلنجنگ سوال ہے۔
کیا یہ جدید ٹیکنالوجی ہمیں ایک مضبوط اور متحد معاشرہ بننے میں مدد دے رہی ہے، یا یہ ہمارے اعصابی نظام کو مزید بکھیر کر ہمیں اندرونی طور پر کھوکھلا کر رہی ہے؟ اگر ولایت وہ اعصابی مرکز ہے جو ایک مردہ معاشرے کو زندہ کرتا ہے، تو جب تک ایک معاشرہ مجموعی طور پر بے ہوشی یا غفلت کی حالت میں ہو، اس کے انفرادی خلیے خود کو کیسے زندہ رکھ سکتے ہیں؟ ایک ایسا فرد جو ولایت کے نظام کا حصہ بننا چاہتا ہے، وہ اس وقت اپنے اعصاب کو کیسے بیدار رکھے جب باقی پورا جسم ابھی جاگنے کے انتظار میں ہو؟ اس گہرے اور فکرانگیز سوال کے ساتھ آج کے اس تفصیلی جائزے کا یہیں اختتام کرتے ہیں۔ سننے اور اس علمی سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔